مشکلات سے آپ کا سامنا ہوا؟ مشکلات کا تو یہ ہے کہ اصل میں میرے ساتھ تو میں فل ٹائم تو جاب کرتا نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو اس کو فل ٹائم جاب دیتے ہیں نا، تو ان کو ٹوٹل فوکس کرنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اتنے اچھے ٹیلنٹ کو جو ہے نا ہم اس کو مس یوز کر دیتے ہیں نا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ کوئی ٹیم ورک بھی چل رہا ہے مختلف. نہیں، میری اللہ کا شکر ہے، میری بیگم نے مجھے بہت پروموٹ کیا ہے، میری دوست ہے، میری بالکل میری شاعری، میرا کانٹینٹ، میری ہر چیز کو جو سب سے پہلے میں اپنی بیگم. السلام علیکم، ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور میرے ساتھ ہیں میری کو ہوسٹ طیبہ شہزادی. تو آج کے ہمارے سیٹ پہ جو ہمارے مہمان ہیں ایک بہت ہی اچھے ایکٹر بھی ہیں اور بذات خود یہ رائٹر بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنگر بھی ہیں اور ایک اچھے شاعر بھی ہیں. تو آج ان سے ملاقات کراتے ہیں. ہمارے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل پیر زادہ صاحب. ان سے مل کے اور ان سے بات چیت کر کے یقیناً بہت مزہ آنے والا ہے. آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور دیکھیے گا ضرور ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو. آئیے آپ سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے. اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شوبز سے آپ سے کب سے وابستگی ہے آپ کی؟ ابھی میرا زیادہ تو اس سے مقصد یہ کہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ 5-6 سال ہو گئے، اور اس میں اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی، اور مختلف کام وغیرہ کیے ہیں. تو واقعی یہ ہے کہ ابھی سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. زبردست. تو مطلب بہت کم ٹائم ہوا ہے آپ کو شوبز میں ان ہوئے؟ کم ٹائم ہوا ہے کہ اصل میں اس کو فوکس نہیں کرتا ہوں. میں اپنی جاب کو، جو اپنا میرے جو کام ہے پرسنل، اس کو میں فوکس کرتا ہوں. باقی یہ کہ سمجھیں کہ ایک پارٹ ٹائم جاب میں اس کے حساب سے کرتا ہوں میں اس کو نا. تو مطلب بچپن سے کوئی ایسا شوق نہیں، نہیں پایا جاتا آپ کے اندر؟ بچپن سے نہیں میرا نا. وہ اکثر جو لوگ بولتے ہیں بچپن سے، تو وہ بچپن والا مطلب تو بچپن میں شوق ہوا آپ کو؟ بچپن میں شوق ہو گیا کسی کو، بچپن میں شوق ہو گیا. چلیں زبردست. ہاں، تو بڑی میری عمر کے لڑکے جتنے بھی ہیں نا، ان کو مقصد دیر سے شوق ہوتا ہے. تو اس کی کیا خاص وجہ؟ بس ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دیکھ داکھ کے. میں تو اتفاقی طور پر اس میں آ گیا اس فیلڈ میں. تو میرے ایک دوست اپنا مجھے لے کر گئے تھے ایک چینل پر. اچھا. تو وہاں پر انہوں نے آڈیشن دیا، تو وہ وہاں جا کے گھبرا گئے. تو وہ ان کا جو ڈائریکٹر تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی کیا نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کر کے دکھائیں. کیا میں نے، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فرسٹ ٹیک میں ہی اوکے ہو گیا. مطلب بائی چانس ہوا؟ بائی چانس ہو گیا ہے نا یہ. ہاں، تو وہ اس کے بعد بس پھر یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا، تو میں نے کہا بھائی اس کو کرتے ہیں. پھر کیا. آپ نے بولا کہ بڑا مزہ آنے والا ہے اس فیلڈ میں، اسی کو آگے لے کے چلیں. ہاں صرف مزہ آ رہا ہے، صرف اور کچھ نہیں آ رہا. مطلب شوق لگ گیا نا شوق وہاں لگ سے گیا. آپ کو. چلیں زبردست. تو کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا پھر اس فیلڈ کے حوالے سے؟ اچھی فیلڈ ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر پازیٹیولی آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اپنا کام کو فوکس کریں، اور پازیٹیو میسیج ہو، کوئی ایسے مثبت کام کریں آپ، اسپیشلی کامیڈی کے حوالے سے. تو کامیڈی کا جو ہے نا ہمارے یہاں بڑا فقدان ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا تو ہی. میں چاہتا ہوں کہ ایسے ان فیوچر میرا ارادہ ہے ویب سیریز بنانے کا، کہ اپنا جس میں کامیڈی ہو، اور اس میں یہ کہ لوگوں میں تھوڑا سا ان کو میسیج ملے کہ بھائی اتنا صبح سے رات تک بندہ ٹینس رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جا کے ڈرامے بھی ایسے ہی، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا یہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا. خواتین ایسے میاں کو شوہروں کو کھانوں کا بھی نہیں پوچھتی، رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی، کسی کا کچھ ہو گیا. بھائی ایسے تھوڑا سا کامیڈی پروگرام ہو تاکہ ان کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ملے، تھوڑا ریلیکس ہو. تو اس طرح کا انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محظوظ ہوں گے انشاءاللہ ہماری پروڈکشن سے. آپ چلیں بالکل زبردست. کیونکہ آپ خود بذات خود بھی ایک اچھے رائٹر ہیں. بالکل. تو کتنے کنٹینٹ آج تک آپ؟ ابھی میں نے 30-40 کے قریب مختلف چینلز کو میں نے کنٹینٹ دیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وائرل ہوئے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، سنگنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت اپنا شوق ہے، اس کو وہ بھی کر لیتے ہیں. اور سنگنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ وہ بھی رکھتے ہیں. وائس اوور یہ بھی بعد میں ہوا یا بچپن سے تھا سنگنگ کا؟ نہیں، سنگنگ کا تو مجھے بہت پرانا شوق تھا، یہ اسکول کے زمانے سے تھا. زبردست. تو اس میں کمپٹیشن جو ہوتا تھا نعت کا، اس کے بعد پھر جو قومی نغموں کا، تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں ماشاءاللہ ونر رہا میں. مطلب جیتتے رہے؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ وہاں پہ رہے. تو وہ تھا.
اور پھر یہ ہے کہ پروگراموں میں کیے، میوزیکل پروگرام بہت کیے، تو وہ تھا. پھر یہ ہے کہ اب جب موقع ملا صحیح. تو پھر یہ ہے کہ اس کو شروع کر دیا ماشاءاللہ کنٹینیو. ابھی اپنا بھی ایک قومی گیت میں کمپوز کر رہا ہوں انشاءاللہ، ملی نغمہ، اس 14 اگست پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا. تعالیٰ. چلیں بہت زبردست. جی ویورز، تو یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 14 اگست کو ان کا ایک ملی نغمہ آنے والا ہے اور ضرور اس کو بھی سنیے گا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا میڈیا کی شوبز کے حوالے سے جب آپ ان ہوئے تو کس کس طرح کی مشکلات سے آپ کا سامنا ہوا؟ مشکلات کا تو یہ ہے کہ اصل میں میرے ساتھ تو میں فل ٹائم تو جاب کرتا نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو اس کو فل ٹائم جاب لیتے ہیں نا، تو ان کو ٹوٹل فوکس کرنا پڑتا ہے اس جی میں. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ساتھ ساتھ بزنس بھی چل رہا ہے آپ کو. جی ہاں. تو میں تو اپنا پرسنل کام ہے میرا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پارٹ ٹائم میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے. لیکن جو میں وہاں پر لوگوں سے جو میں بات چیت کرتا ہوں، جو اپنے لوگ مجھ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، صحیح. میل فیمیل، کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا رکاوٹوں کا اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی جتنا ہو سکے آگے ٹیلنٹ کو آپ پروموٹ کریں. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ ہمارے یہاں بہت ہے. بالکل. صرف یہ کہ کوئی اچھا پلیٹ فارم ان کو ملے اور یہ کہ ان کو یوٹیلائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس سے زیادہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہے، لیکن وہاں پر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اپریسیشن دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز جی بالکل. اس چیز کی کمی ہے. چیز کی کمی ہے. مطلب تو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ گورنمنٹ کو کہ اس طرح کی کوئی اقدام اٹھائیں؟ بالکل. ہمارے یہاں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن وہ ویسٹ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس شعبے میں بھی اپنا تعاون کریں اور یہاں پر جو ہے نا ایسی اکیڈمی جو ہے نا وہ بنائیں زیادہ سے زیادہ صوبائی سطح پر، شہروں میں مختلف، تاکہ یہ کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے وہاں پر رجسٹرڈ ہوں، وہاں پر ان کو سکھایا جائے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ملیں ان کو. پھر یہ کہ دوسرے چینل ان کو ہائر کریں تو اچھی ٹیم بن سکتی ہے، اچھا کام ہو سکتا ہے. ٹیلنٹ تو بھرپور ہے ہمارے پاس، لیکن ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. جی ساتھ دینے والا کوئی نہیں کہ آگے اس کو پروموٹ کیا جائے. بالکل بالکل، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بس وہی ہے کہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں ہم نا، مس یوز ہو رہا ہے ہمارا ٹیلنٹ نا. وہ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ جیسے آج کل کی ینگ جنریشن ہے، نیو ٹیلنٹ فیلڈ کی طرف تو آتے ہیں لیکن ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں مل پاتا، یا ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو انہیں مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اتنے اچھے ٹیلنٹ کو جو ہے نا ہم اس کو مس یوز کر دیتے ہیں نا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ وہ ٹیم ورک بھی چل رہا ہے. مختلف رائٹر ہیں، مختلف ڈائریکٹر ہیں، مختلف پروڈیوسر ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ اس ٹیم میں جو لکھ دیا بس ان کے جتنے بھی پلے ہوں گے اس میں 90% میں وہی ہوں گے. تو ایک تو اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ جو ڈیزرو کرتا ہے آپ اس کو دیں کام، آپ نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. نئے لوگوں کو موقع دیں آپ، تاکہ یہ کہ جو نئے سے نیا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ آئے. پھر اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ہے تو آپ اس کو نکھاریں. لیکن سب کے جتنے بھی ہیں، اور میری اس پہ کئی بار ڈسکس بھی ہوئی ہے مختلف چینلز کے ذریعے، بات میں نے کہا بھائی اس کو کریں، لیکن بس ایک مونوپولی چل رہی ہے اور یہ بہت غلط ہے جو ہے نا. میں سمجھتا ہوں، میں تو یقین کریں میں ٹیلنٹ کی بہت قدر کرتا ہوں بہت، اور میں جتنا مجھے جہاں موقع ملتا ہے میرے اپنے جتنے بھی ریفرنسز ہیں میں ان کو آگے پروموٹ کرتا ہوں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے. جی طیب، آپ کا کوئی سوال؟ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کیسا ریلائز ہوتا ہے کہ آپ میں ایسا کیا ٹیلنٹ ہے جو اور لوگوں میں نہیں ہے لیکن آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کے جی ہر انسان، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کے پاس کچھ ہے تو دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے. میں مختلف جو لوگوں کی اسٹوریز ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جب ایک مقام پر کوئی پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں یار دیکھو کیا زبردست اس کی شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا اس کا بیک گراؤنڈ، اس نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا، کن کن مراحل سے گزرا ہے نا، کن کن مراحل سے گزرا. تو میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تھوڑا سا سنگنگ وغیرہ کا، رائٹر ہے، باقی یہ کہ تھوڑا وائس اوور بھی کرتا ہوں. اچھا، زبردست. میمکری وغیرہ بھی کر لیتا ہوں میں، ہر چیز ہے. بہت اچھے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے، تو بھائی مجھ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. تو وہ سوال یہی تھا نا کہ کیا ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے اندر ہے؟ میرے اندر اللہ کا شکر ہے کانفیڈنس بہت ہے. زبردست. کانفیڈنس ہے، یہ ہمارا سمجھے پیدائشی ہے. صحیح.
اب جیسے مسعود صاحب ہیں، ان کے گانے میں اکثر گاتا ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مسعود بھائی کون ہے، مسعود بھائی کے گانے ہیں. میں نے کہا یار مسعود بھائی کو آپ نہیں جانتے؟ بولے کون؟ میں نے کہا بہت مشہور سنگر ہیں. کیا نام ہے مسعود؟ میں نے کہا پورا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مسعود رانا. زبردست. تو لوگ مطلب آپ ان کو مسعود بھائی کے نام سے مسعود بھائی تو بھائی ہیں نا، ہم تو سب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو نا. سب جی ہیں. بالکل جی. ہاں. تو آپ کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے؟ محمد رفیع، اچھا محمد رفیع آپ کے ہاں، فیوریٹ ہیں. مسعود رانا، تو انہی کے سانگ گاتے ہیں آپ؟ ان کے جاتے ہیں، احمد رشدی وغیرہ کے. ہاں. اچھا اچھا زبردست. تو تھوڑا سا سنائیں گے گا کے؟ مسعود رانا کا گانا مجھے بہت پسند ہے یہ. تو ہماری ویوز کا آپ کچھ سنایا اپنی بالکل آواز میں؟ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. جھوم اے دل میرا جان بہار آئے گا، زبردست. پیار مہکے گا، امنگوں پہ نکھار آئے گا. جھوم اے دل میرا جان بہار آئے گا. بہت زبردست بہت زبردست ماشاء اللہ. اچھا سر، سنگنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو شاعری کا بھی شوق ہے؟ شاعری کا بالکل. تو یہ شوق کب جاگا اچانک سے؟ یہ شوق بھی میرا بچپن کا شوق ہے. یہ اصل میں ہمارے والد کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا ہے. اچھا میرے وہ والد بھی شاعر بھی، تھے؟ نانا بھی. شاعر تو تھے نہیں، شاعری کرتے تھے، شوق تھا شاعری کا. شوق یہ چلتا ہوا رہا ہے بس وہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ. تو اس میں میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں. معاشرے کی عکاسی پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے. اور کیا کہتے ہیں، اپنا ایک میرا تعارفی شعر ہے کہ میں نفرت کر نہیں سکتا زمانے کے رواجوں سے، میں نفرت کر نہیں سکتا زمانے کے رواجوں سے، ذرا سی مسکراہٹ سے دلوں کو جیت لیتا ہوں. زبردست زبردست، کیا بات ہے. اور ان لوگوں کے لیے ایک قطع ہے کہ جو تھوڑا سا پریشانی یا گھبرا جاتے ہیں معاملات سے نا، ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہاں، ہیں. کہ ہر پل شکایتیں ہیں گلہ ہر کسی سے ہے، ہر پل شکایتیں ہیں گلہ ہر کسی سے ہے، زبردست. تم نے تو زندگی کو تماشا بنا دیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. بہت غصہ ہے. اور ہنستے مسکراتے جو چہرے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھیں کہ کون روتے ہوئے چہروں کی بلا لیتا ہے، لوگ ہنستے ہوئے چہروں کو دعا دیتے ہیں. زبردست. کسی رونے والے کے پاس آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن جو ہنسنے والا وہ اس کے ساتھ 2 کی جگہ 4 10 20 لوگ بالکل صحیح، جمع ہو ایسے ہی جائیں ہے، گے. بالکل جی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جی طیبہ، کوئی اور ہاں. سوال آپ کا؟ جی بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہمارے نیو ٹیلنٹ، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کے اندر ایسی کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ آگے اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فوکس کریں، کرنا کیا ہے، بالکل صحیح. اور پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس کا اپنا جو آپ کا گول ہے اس کو آپ اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا، آپ اپنی ساری کود جائیں، مطلب کود جائیں، کریکٹر کے اندر پیچھے نہیں کود دیکھیں، جائیں. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں. آپ صحیح. بڑے زندگی میں نشے و فراز آتے ہیں، کوئی کسی کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی کچھ نہیں چیز دیتا، کچھ نہیں ملتا. اسٹرگل ٹھیک ہے نا، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کریں، کرتے رہیں. وہ اس پہ میں ایک شعر کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو تھکے نہیں اور کرتے رہیں، کہ تیرے لہجے کی تھکن مار گئی تھی ورنہ، تیرے لہجے کی تھکن مار گئی تھی ورنہ ہم تجھے ایک نئی منزل کا اشارہ دیتے، زبردست دیکھ کر سامنے طوفان جو زبردست. بہت اچھے ماشاء اللہ. آپ کی شاعری میں واقعی بہت دم ہے، مزہ آ رہا ہے سن کے. نوازش. تو یقیناً ایک میسج بھی جا رہا ہے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ کے ذریعے لوگوں کو، کس طرح جو ہے وہ اپنا جسی بھی ٹارگیٹ پہ آپ نکلیں تو اس کو کس طرح اچیو کرنا ہے. اپنے دم پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیونکہ وہ ایک مجھے بھی ایک چھوٹا سا اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا سے. کیا کہہ دیا آپ نے. علامہ تو میرے سمجھے کہ میرے روحانی استاد ہیں. زبردست. اور 2 منٹ آپ دیں گے تو علامہ کی شاعری پڑھ کے بالکل ہو جائے سر، ہو جائے، بالکل ہو جائے. کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، تو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. زبردست. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پشیماتی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. زبردست. ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر،
خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندے کہ خدا کو کیوں کر. زبردست زبردست. زبردست. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا آپ کی شاعری سن کے. اچھا عادل بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی، ایکٹنگ فیلڈ یا شوبز کی طرف آپ بڑھے، تو آپ کے گھر والوں نے آسانی سے اجازت دے دی، بیگم نے خاص طور پہ؟ نہیں، میری اللہ کا شکر ہے، میری بیگم نے مجھے بہت پروموٹ کیا ہے. وہ میری دوست Support ہے، کیا. میری بالکل بالکل میری شاعری، میرا کنٹینٹ، میری ہر چیز کو جو سب سے پہلے میں اپنی بیگم کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور مطلب اسٹارٹ آپ وہیں سے لیتے ہاں ہیں، بازاؤں کو گروپ میں لے کے چلتے ہیں. بالکل بالکل. ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، میری بیگم کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں. وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور سمجھے میری استاد بھی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ میرے ماشاءاللہ میرے بچوں کی مطلب ان کو آپ نے ماں ہے. استاد ہی مان لیا. میں نے مانا ہے، بالکل مانا ہے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آج بھی اس کو لڑکی کہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. آج بھی. کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ لڑکے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے وہ الحمدللہ بوڑھے تو نہیں دکھ رہے. بالکل بالکل. لڑکے دیکھیں میری لڑکے شادی دکھ کو رہے. الحمدللہ 25 سال ہونے والے ہیں. زبردست. ماشاءاللہ سر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور آج تک کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ اتنا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے دوائیوں کے جتنے آپ کے الفاظ اور لہجوں کے ہوتے ہیں. بالکل سر. ٹھیک. آپ کسی گورے کو اگر کالا کہنا شروع ہو جائے نا، بائی گاڈ لٹرلی وہ کالا ہونا شروع ہو جی جائے. بالکل. اور کسی کالے کو گورا کہنا شروع کر دیں، وہ گورا ہو جائے. اس میں نکھار آپ کے پیدا ہو جائے. الفاظوں کا اثر دل تک کرتا ہے. گفتگو ایک ایسا ہنر ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے دل سے اتر اتر جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ دل میں اترو، دل سے جاتا ہے. دل سے نہ اترو. اترو، کم بولو اچھا بولو. اچھا بولو. یہ ایک اور ایسا میسج بولو. ہمارے دیکھنے والوں کو آج. میں یہی کہوں گا، میں دیکھنے والوں سے جو بات کر رہا ہوں، میں سب دیکھنے والوں کی ایک میسیج ہے. جی جی ہمارے ویورز کو یہ اس پلیٹ فارم سے میسج جا رہا ہے. کافی میسج. میسیج جا رہا ہے کہ جتنا بھی بولیں ہو سکتا ہے کم بولیں، کوشش کریں کم بولیں. صحیح. اور جو بولیں ایسا بولیں کہ کسی کے لیے امید، حوصلہ، پیار، محبت، بھائی چارہ اس کو فروغ ملے. کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، ایسے الفاظوں کا چناؤ کوشش کریں کہ نہ کریں. جی بالکل. کیونکہ دیکھیں ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے جی سکتے. بالکل صحیح نہیں دے بات سکتے. ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ہی بات کریں اور اتنا لوگوں کے کام آئیں اور احساس کریں کہ میرا رب جو ہے نا اس تک پہنچنے کا راستہ ہی جو ہے نا وہ صرف یہی ہے، اس کی مخلوق کو خوش کرنا. بالکل صحیح اس بات کی مخلوق کو خوشی پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی رکاوٹیں دور کر دیں گے اور آپ کو خوشیاں فراہم کریں گے. یہ میرا ایمان ہے، بالکل، باقی آپ بالکل. اپلائی کر سکتے ہونا ہیں. یہی چاہیے. صحیح بات ہے. ایک اچھا میسج ہے آپ کا یہ بھی. تو اب یہ بتائیں کہ آج کل معاشرے میں جیسا کہ چل رہا ہے کہ بہت جلد لوگ محبت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر شادی تک کہانی پہنچ گئی، شادی بھی ہو گئی اور بہت جلد پھر جو ہے وہ ڈیورس کی طرف چلے جاتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس اصل پہ میں- تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے کوئی میسج دینا چاہیں کہ کیا ہونا وہ اصل چاہیے؟ میں دیکھیں یہ بڑے بڑے جو بول ہوتے ہیں نا اور جو جھوٹ اور لفاظی جو ہوتی ہے نا، اسی کی وجہ سے یہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں. جی. میں شادی سے پہلے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، جی بالکل ایسی ہی سہانے ہوتا ہے. خواب دکھائے سہانے جاتے ہیں. خواب ہاں دکھائے جاتے تارے ہیں. توڑ لوں گا اور میں پتہ نہیں یہ توڑ دوں گا اور اس کے بیچارے سے کٹارے نہیں توڑے جاتے. صحیح. ٹھیک. ہے نا. صحیح. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ سچ نہ بولیں گے نا اور سچی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی رشتہ، یہ صرف میاں بیوی کا ہی نہیں میں جی بتا ہر رہا رشتے آپ کے لیے بات ہے. کو، دوستی ہو، آنےسٹ کوئی رہیں کام آپ. ہو، جی کوئی بھی آنےسٹ رشتہ ہو. آپ تھوڑا بولیں، جتنا بھی آپ کو یاد ہے جتنا سچ ہے وہ آپ بولیں، زیادہ آگے نہیں بڑھیں آپ کہ میں ایسے بھی کر دوں گا اور ویسے. دیکھیں بڑی پیاری اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ بہادری جو ہے نا وہ بتائی نہیں جاتی، بہادری دکھائی دکھتی ہے دکھتی یا دکھائی ہے. جاتی ہے. دکھائی جاتی صحیح دکھائی بات جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. جی بالکل میں ایسا. کہوں میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں جب آپ مجھے دیکھیں کسی اللہ نہ کرے کسی اس میں کوئی ایسا وقت پڑے تو میں بھاگ جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہادر ہوں، نہیں، میں صرف لفاظیاں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. میں جھوٹ بول رہا ہوں. جب کہتے ہیں نا کہ صداقت خود بخود شہرت کر دیتی ہے زمانے میں، صحیح. تو جب آپ کی صداقت ہوگی اور آپ کا کام ہوگا، کہتے ہیں نا وہ خود بھی انسان اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہی کرے. باقی یہ کہ زیادہ لفاظی جو ہے نا یہ انسان کو رسوا کر رہی جی تھی. بالکل. جی طیب آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ اپنے آگے فیلڈ میں مزید آپ کی اور کیا ہے اچیومنٹ، کیا آپ اور کیا حاصل کرنا چاہیں میں گے؟ نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویب سیریز کامیڈی کے حوالے سے میں لکھ رہا ہوں، اپنا قومی گیت بھی ہے، نغمہ، اس کو بھی میں ابھی
تکمیل کے مراحل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں چاہیے. جی بالکل. اور کامیڈی کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ ہے کہ فقدان ہے یہاں پر. تو کامیڈی سے بھی آپ تھوڑا سا وابستگی رہی ہے آپ کی الحمدللہ میں کوشش میرا یہی ہوتی ہے کہ اسٹیج وغیرہ پہ یا اسٹیج پہ کمپیئرنگ وغیرہ comparing کرتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ امید ہے بہت مزہ آنے والا ہے ہمارے آپ لوگوں سے بھی، دیکھنے والوں کو، کہ آپ لوگ بھی دیکھیے گا کامیڈی وغیرہ، تو انشاءاللہ اچھی سٹوریز لگیں گی آپ کو. جی. تو عادل صاحب، اچھا یہ آخر میں آپ سے چھوٹا سا میسج دلوانا چاہوں گا کہ نیو ٹیلنٹ کے لیے، میں پہلے بھی آپ سے تھوڑا سا ذکر کر چکا، تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیلن آپ روشنی ڈالیے گا کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. میں نے بھی بتایا نا آپ کو رضوان بھائی کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کیونکہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی تھی. ہاں بالکل. تو بات سے ہی بات نکلتی ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک پہنچے گی. بالکل. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا مونوپولی ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور دیکھیں ہمارے یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے، اکیڈمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اکیڈمی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ ایسے مخلص لوگ ہوں کہ جو صرف ٹیلنٹ پر جو ہے نا آپ کو آگے پروموٹ کریں. کسی کی پرچی پہ یا کسی کی رشتہ داری پہ یا جان پہچان پر جو ہے نا جو آتا ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ وقتی ایک سہارا ہوتا ہے، ایک آسرا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بالکل ہی فنا ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی ہیں میرے گورنمنٹ سے درخواست ہے جو ہر شہر میں، کہ ہر شہر میں، اور ہاں یہ ہونے چاہیے تاکہ یہ کہ نئے ٹیلنٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں، آگے پروموٹ کریں. ہمارے لیے ٹیم ورک تیار ہو نا. بالکل. چلیں، بہت اچھا لگا عادل صاحب آپ سے مل کے، آپ سے گفتگو کر کے، آپ کی شاعری سن کے، آپ کا سانگ سن کے بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. جی ویورز، تو آج کے ہمارے یہ مہمان تھے جن سے گفتگو بہت اچھی رہی. یقیناً آپ کو بھی دیکھ کے بہت مزہ آیا ہوگا. تو اب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اپنے ہوسٹ کو ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ اجازت دیجیے. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے. آگے چند نئے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، طرح طرح کے لوگوں سے آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے. تو دیکھتے رہیے گا. اپنے قیمتی کمنٹس ہمیں ضرور کیجیے گا، اور خاص طور پہ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.